جو بندہ امانت دار ہوتا ہے اللہ اس کو انعام کبھی کبھی دنیا میں بھی دیتا ہے، اس کا انعام اللہ اس کی اولاد کو بھی دیتا ہے۔ آخری بات، جو بندہ امانت دار ہوتا ہے، جو امانت میں خیانت نہیں کرتا، اللہ کبھی کبھی انعام اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں تو ضرور دے گا، اور اس کی اولاد کو بھی انعام دیتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اور عبادت گزار بھی تھے۔ ان کے والد کا نام ہے مبارک، عبداللہ بن مبارک، یعنی عبداللہ بیٹا مبارک کا۔ تو میں نے اس بات پر کہ جو امانت داری کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی انعام دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی انعام دے گا، اور اس کی اولاد کو بھی انعام دیتا ہے۔ یہ مبارک کسی کا غلام تھا، عبداللہ بن مبارک، یہ محدث رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے والد کا نام مبارک تھا۔ آخری بات، تو یہ کسی کا غلام تھا، اور اس نے اس کو اپنی باغوں کی رکھوالی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ علماء نے بعض کتابوں میں لکھا کہ وہ باغ انار کا تھا، بعض علماء نے لکھا کہ وہ باغ آم کا تھا۔ یہ اس کی نگرانی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ یہ مبارک، عبداللہ کا باپ مبارک، یہ اس کا غلام تھا، اور یہ باغوں کی نگرانی کرتا تھا۔ ایک دن مالک آیا اس باغ کا، اور جیسے بیٹھا اس نے کہا کہ آج میرا دل کر رہا ہے ان باغات میں سے کوئی پھل توڑ کر لے اور میرے کھانے کو دل کر رہا ہے۔ یہ مبارک گیا، عبداللہ کا باپ مبارک گیا اور ایک پھل توڑ کر لے آیا۔ جیسے لے آیا اس نے کاٹا اور کھایا تو کھٹا تھا۔ تو اس نے مالک نے کہا مبارک کو کہ تجھے کتنا عرصہ، اچھا اس نے کہا کہ یہ تو کھٹا ہے، دوسرا لے کے آؤ۔ وہ دوبارہ گیا، دوسرے باغ سے دوسرا پھل لے کے آیا۔ اس نے کاٹا، چیک کیا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ اس نے کہا تیسرا لاؤ، یہ بھی کھٹا ہے۔ وہ تیسری مرتبہ گیا، باغ سے پھل لے کے آیا مبارک، عبداللہ کا باپ۔ اس نے کاٹا، وہ بھی کھٹا تھا۔ تو مالک کو بڑا غصہ آیا کہ یار 3 سال ہو گئے آپ ان باغوں کی رکھوالی کرتے ہو، دیکھ بھال کرتے ہو، تمہیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ کون سا پھل میٹھا ہے اور کون سا کھٹا ہے۔ پہلا لائے وہ بھی کھٹا، دوسرا لائے وہ بھی کھٹا، تیسرا لائے وہ بھی کھٹا۔ تو جب وہ مالک زیادہ غصے میں آیا کہ 3 سال ہو گئے آپ اس کی رکھوالی کرتے ہیں، آپ کو معلوم بھی نہیں، قربان جاؤں۔ مبارک نے کہا رحمہ اللہ تعالی، اس نے کہا آپ نے مجھے ان باغوں کی نگرانی کے لیے رکھا تھا، پھل کھانے کے لیے نہیں رکھا تھا۔ میں نے 3 سال میں میں نے کبھی ایک پھل بھی نہیں کھایا۔ 3 سال میں اللہ ہم سب کو بھی ایسا خوف نصیب فرما دے۔ یہ امانت داری ہے۔ 3 سال تک میں نے پھل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، مجھے کیا معلوم کہ کون سا پھل میٹھا اور کھٹا ہے۔ 3 سال تک میں نے کسی باغ کو منہ نہیں لگایا، اس لیے کہ میں امانت دار تھا، میں خائن نہیں تھا، میں مسلمان تھا، خائن نہیں تھا، میں مومن تھا، میں خائن نہیں تھا، میں غلام تھا، میں خائن نہیں تھا۔ میں نے اللہ اس کے رسول کا حکم تھا امانت دار بنو، خیانت دار مت بنو۔ میں تیرے باغوں کی رکھوالی کرتا رہا، نگرانی کرتا رہا، میں نے کبھی اس کو پھل کو منہ نہیں لگایا، اس لیے مجھے نہیں معلوم کھٹا کیا ہے اور میٹھا کون سا ہے۔ اس نے کہا مالک نے آج کے بعد میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، آج کے بعد تو آزاد مسلمان ہے، آج دن کے بعد تو اتنا امانت دار، اور تیری دیانت داری دیکھ کر، تیری امانت داری دیکھ کر اس نے اسی وقت کہا آج کے بعد تو میرا غلام نہیں ہے، آج کے بعد تو آزاد مسلمان ہے۔ اس کے بعد وہی مالک اس نے اپنی لڑکی کا رشتہ اس مبارک کو دے دیا۔ تیسرے نمبر پر وہ جتنے باغات تھے اس مبارک نے وہ سارے اس کو ہدیہ کر دی، وہ سارے ہدیہ کر دیے۔ اور پھر اسی لڑکی سے جو بچہ پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن مبارک ہے، جس کو اللہ نے عالم بھی بنایا، پھر محدث بھی بنایا، پھر فقیہ کی بنایا، پھر اس کو مجاہد بھی بنایا، پھر اس کو قرآنی علوم بھی دیے، علوم نبوت بھی عطا کر دیے۔ جس کا باپ امانت دار، رب نے اس کے بیٹا بھی فقیہ عطا کر دیا، رب نے بیٹا بھی عالم عطا کر دیا۔ جو انسان امانت داری کرتا ہے، خیانت سے بچتا ہے، اللہ اسے بھی انعام دیتا ہے، اس کی اولاد در اولاد کو بھی انعاموں سے نواز دیتا ہے۔